حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے ہم پر دین پہنچائے ہیں، کن مشقتوں کے ساتھ وہ گزرے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ حضرات کو بتا دیا جائے، اور ویسے بھی آپ حضرات کو معلوم ہے اور دیکھ کر آپ کو پڑھ کے بتایا جائے تاکہ آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی اس چیز کا فائدہ ہو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، آپ دیکھیے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت کے اندر آتی ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ مبارک صحبت تھی اس کی برکت تھی، اور آپ نے جس طرح تکلیفیں اٹھائیں اس چیز کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور صحابی رسول ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اور اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گرمی، عرب کی گرمی، اور ریت کے اوپر لٹا دینا، اوپر چٹان رکھ دینا، وہ تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس حال میں بھی وہ کہتے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا، اور ہر شخص تکلیف دینے میں پوری کوشش کرتا تھا کہ آپ کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، لیکن وہ اس وقت بھی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ آگے لکھا ہے اس حوالے سے کہ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کافر تھا، احد احد پکارا کرتے تھے۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا اللہ کی محبت کا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں لے کر پھریں، اور ایک ایک ہی رٹ لگاتے تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد احد، اللہ ایک ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر صلہ کیا ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دربار کے مؤذن بن گئے۔ سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں وہ جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ نہیں لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی ایسی فرمائش تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کیا اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان، زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی باہر نکل آئیں، گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو دین بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ ہم تو فطرتاً مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے، اور ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، اسی طرح ہماری نسلیں بھی مسلمان تھیں، ہم مسلمان چلے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام نے دیکھیں کس طریقے سے اس دین کے اوپر تکلیفیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔